السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. جی، آغاز ہوتا ہے الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 24 کا سورہ زمر چل رہی ہے اور اسی کا بقیہ حصہ سورہ پارہ نمبر 24 سے میں شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى الْكَافِرِينَ مثول للکافرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے اور انہیں ان بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اس کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، اس کو کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اے نبی آپ ان کو کہہ دیں تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والے ہیں؟ یا وہ مجھ پہ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی رحمت کو دور کرنے والے ہیں؟ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے نہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلد ہی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے گا۔ یعنی عذاب انسان کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ دنیا کا عذاب رسوا کرنے والا، اور آخرت کا ہم عذاب قائم دائمی ہمیشہ رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ جو سیدھے راستے پر چلے تو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً اپنے لیے ہی وہ گمراہ ہوگا۔ وہ کسی کو نقصان یا کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھائے گا، اور آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یعنی دونوں اوقات میں روح کا تعلق جسم سے الگ ہو جاتا ہے،
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت میں جب درد ہوتا ہے اور وہ ہم خواب میں ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچ میں ہمیں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یعنی جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم جب سوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو پھر جب جاگتے ہیں تو پھر واپس ہمارے جسم میں بھیجتا ہے، اور کسی کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یقیناً اس میں آ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ اور کیا اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھتے ہوں، آپ کہتے ہیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا یہ دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جس کا وہ گمان بھی ان کو نہیں تھا کہ وہ یہ قیامت کی گھڑی سے انکار کرنے والے تھے، تو جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا وہ سب ظاہر ہو جائے گا، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنیاد پر ہی دی گئی ہے یہ نعمت، یعنی یہ صرف اور صرف میرے تجربے کی بنیاد پر، میری محنت کی بنیاد پر، ان تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد پر ہمیں یہ نعمت دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن وہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا تو ان پر وبال آ پڑا۔ یعنی وبال ہوتا ہے نا جب کوئی چیز بہت زیادہ آپ پر کسی چیز میں آپ پر آن پڑے، جب کوئی وبال یعنی کہ کوئی مصیبت آ پڑے اس کو کہا جاتا ہے سیئات، برائی، وبال۔ تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا، جلد ہی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ سے اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر بالکل مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، مایوسی میں نہ پڑیں، کیونکہ مایوسی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے متی بن جاؤ، اس سے پہلے، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو۔ یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آج ہم دنیا میں بھی، ہم اس میں مذاق اڑانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں کوئی ٹھٹھا اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ ماننا، اس پر مکمل طور پر یقین نہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اگنور کرنا، یہ بھی تو مذاق اڑانے کے مترادف ہی ہے۔ تو مذاق اڑانے کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ایسی تو کوئی بات قرآن میں ہے نہیں۔ مذاق اڑانے کے مترادف یہ بھی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر ان باتوں پر ایمان نہ لے کر آئیں، اور ان باتوں پر عمل نہ کریں، ان کو اگنور کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں نہ۔ ہم سب والدین ہیں، اگر ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہمارا کہا نہیں مانتی، تو ہم کتنا غضبناک ہوتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اولاد کو نافرمان کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہی نافرمان ہو جائے تو ہم اس کو اپنی جائیداد سے بھی لا تعلق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، وہ تو ہماری ہر ہر کام پر، ہر ہر کام پر ہمیں ڈیل لے رہا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا۔ بڑی عام ترین بات، میں یقین جانیے کہ جتنے بھی لوگوں کو دین کا یا قرآن کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ آئیے قرآن کا لیکچر سنیے، آئیے قرآن سے جڑ جائیے، تو آگے سے جواب صرف یہی ملتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ بہت ہے، کافی ہے۔ تو کیا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہی قرآن کا حق ادا کر دینے کے مترادف ہے؟ جبکہ قرآن کو تو جتنی مرتبہ پڑھیں، ہر مرتبہ یہ معجزہ نئی طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہر مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہی ہم اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں؟ بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، اور ہر چیز، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ زمین کے رستے کھول دیتا ہے، اس کی کشادگیاں کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے جاہل ہو، تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان تمام سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ یعنی کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کے سب، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ جب زمین پر اپنا حساب کتاب لینے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ تمام لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ایک بڑی کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، کیونکہ انسان کے نامہ اعمال واپس اوپر چڑھتے ہیں آسمانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساروں کے نامہ اعمال کہیں ایک جگہ کلیکشن کر لی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انبیاء کو اور گواہوں کو اس لیے لایا جائے گا تاکہ وہ گواہی دیں کہ اپنی زندگی کس کس نے کیسے کیسے گزاری، اور انبیاء نے کیا اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر کسی کو اسی کا کیا ہوا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ اس نے وہ عمل کیا، جو کچھ وہ کرتا رہا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، کھینچ کھینچ کر ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ہم جب اگر کسی قیدی کو دیکھتے ہیں، جب اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کھینچ کے گھسیٹ گھسیٹ کے ڈالتے ہیں، ہمیں کتنی انسانیت یاد آتی ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جب روز قیامت ہمیں جب فرشتے ہانک ہانک کر لے کے جا رہے ہوں گے تو یقیناً وہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کس کے؟ جہنم کے۔ اور ان کے نگران ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ، جہنم کا ٹھکانہ۔ ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، جیسے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، اور ان کے نگران ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم نے زندگی پاکیزگی میں گزاری، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ اس میں جا کر۔ اور وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ کی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر المؤمنين أجر العاملين۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں اسے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں۔ سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کی گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، یعنی فیصلہ ہو رہا ہوگا اور فرشتے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ تمام تعریفیں
صرف اور صرف رب کائنات کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے اپنی باتوں کو حق کیا، سچ کیا، اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہ کیا، بلکہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے دیا اس کے ہر ہر عمل کا۔ سورہ مؤمن کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، 9 رکوع ہے، اور آیات اس کی 85، نزول کے اعتبار سے 60 نمبر پر، اور قرآن میں 40واں نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑتے ہیں۔ تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، اے نبی، ان کا مال و متاع، ان کا شہروں میں نڈر ہو کر چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی اللہ کو اور اپنے نبی کو جھٹلایا، اور اس کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں، اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا، جھوٹ کے ذریعے جھگڑا کیا نبیوں سے جو حق اور سچ تھے، تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تاکہ نبیوں کو بھٹکا دیں۔ تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا، کہ میں نے جب ان سب کو پکڑ لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو بارش کے عذاب سے پکڑا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی میں نجات دی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی، جنہوں نے کفر کیا، کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے سے ہی کہہ دیا کہ یہ سارے کے سارے انکار کرنے والے یقیناً جہنم والے ہیں، جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان لانا کیا ہے؟ مکمل طور پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ہر بات کو لبیک کہنا، اور ہر ہر بات پر عمل کرنا۔ اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کو دعائیں مغفرت کی ضرورت نہیں، وہ ہماری طرح گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی فرشتے ہم انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ جو قرآن کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، یقیناً مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ فرشتے آپ سب لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں اپنے رب کے سامنے ضرور کر رہے ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کسی کو وسیلہ لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن لے، تو کیا فرشتوں سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ہے جو ہر گناہ سے پاک صاف ہیں، اور وہ فرشتے ہم لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوں؟ تو ہم پہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تاکہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری توبہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، اور اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہیں ان سب کو۔ یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لے۔ جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، تو یقیناً اس پر تو نے رحم کیا،
اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہی ہم جہنم سے بچ سکیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے اوپر غصے سے بہت زیادہ ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، تم تو مانتے ہی نہ تھے، تمہارے پاس تو وقت ہی نہ تھا۔ قالوا ربنا امتنا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم یہاں سے آج کے دن کہیں بچ کر نکل سکیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، یعنی بارش آسمان سے اترتی ہے اور اس کے سبب ہمیں رزق ملتا ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی امید رکھتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ چنانچہ اللہ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ خالص کرنا یعنی کہ اس دین کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، مکمل طور پر خالص دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے تب بھی۔ بلند بلند درجوں والا اللہ وہ ذات ہے جو بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب خود ہی دے دیا، للہ الواحد القہار۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب تم انتظار کرو کہ تمہاری حساب کی گھڑیاں کب آتی ہیں، اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں، جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کی کتنی خائن ہیں، آنکھیں کہاں سے کہاں گھوم جاتی ہیں، اور اسے بھی وہ جانتا ہے جو انسان اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فیصلہ تو صرف میرا رب کرتا ہے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست بھی تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قصے کہانی کے اعتبار سے بالکل ایک یادگار کے طور پر ہی چھوڑ دیا۔ یعنی ان کی ایجادات اتنی اور ان کے کام اتنے ضرور تھے کہ ان کو یاد رکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے تو انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔
ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا فرعون نے؟ کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور زندہ رہنے دو ان عورتوں کو، اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی۔ اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یا تو پھر تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا، یا پھر وہ تمہیں اس ملک میں فساد برپا کروا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ہر متکبر سے اپنے اور تمہاری رب کی پناہ لی ہے، جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی بیوی بھی ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی تھی، اور ایک وہ شخص جس نے جو ایمان لایا، لیکن اس نے فرعون کے ڈر اور خوف سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ وقال رجل موسى وقال رجل مؤمن، اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا کیا تم ایک شخص کی طرح کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے؟ یعنی جس نے اپنا ایمان چھپایا، وہ ایمان لے آیا لیکن اس نے سوال کیا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے، وہ عذاب تمہیں ضرور آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور سخت جھوٹا ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا کہ میرے راستے پر چلو گے تو تمہاری رہنمائی ہو جائے گی۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان قوموں کی طرح عذاب لے آئے۔ اب آگے ایکسپلین کیا ان قوموں کے بارے میں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود، اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں تھے، یعنی ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں پر کیسے عذاب لایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یقیناً اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی ان راستوں تک پہنچوں جو آسمان تک پہنچیں، آسمانوں کے راستوں تک، بس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی میں تھی۔
اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے۔ جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، تو مرد ہو وہ عورت یا پھر وہ عورت ہو، مگر وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں، فلاح دکھاتا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف دھکیلتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں، حالانکہ میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے لوگ وہی آگ والے ہیں۔ جو لوگ جو کچھ بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، چنانچہ جو کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو، سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم